آج کے مہمان خصوصی اور یا مقبول جان صاحب پاکستان کی ایک اہم شخصیت ہیں، ریٹائرڈ بیوروکریٹ، عالم نگار، مصنف۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کو دعوت دینا چاہوں گی کہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اساتذہ کرام، معزز خواتین حضرات، آج ہم جس صدی میں زندہ ہیں اس سے پہلے کی 2 یا 3 صدیاں ایسی ہیں کہ جن صدیوں میں ہم سب کے لیے ایک علم کا ذخیرہ جمع کیا گیا، باڈی آف نالج جس کو کہتے ہیں، اور بڑی محنت سے اس ذخیرے کے اندر بہت سارے ایسے تصورات تھے کہ جن کو ہمارے نصاب کا نہیں بلکہ ہماری معاشرت کا حصہ بنایا گیا۔ یہ علم یوں تو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن اس علم کو ایک خاص جہت دی گئی۔ اس علم میں تاریخ ہے، اس علم میں سماجیات ہے، اس علم میں اینتھروپولوجی ہے، بے شمار علم ہیں، اور یہ انسان نے اس جدید معاشرت کے حساب سے اس علم کو ایک خاص راستہ دکھایا۔ 300-400 سال پہلے کا جو یورپ ہے، جو بڑا عجیب و غریب یورپ تھا۔ داستویوسکی کا ایک ناول بڑا زبردست ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کو ایک دن اندازہ ہوا کہ میری عیسائیت کے ماننے والے جو ہیں وہ بہت تباہ حال ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جو کوئی پاگل، دیوانہ یا ذرا سا سائنسدان یا ذرا سا شاعر اس طرح کا آدمی ملتا تھا تو اس کو محلے کے لوگ یا گاؤں کے لوگ جو تھے وہ ایک جگہ زنجیریں جکڑ کے اس میں رکھ دیتے تھے، اور جو چرچ والے ہوتے تھے وہ ہر مہینے بعد یا 2 مہینے کے بعد ایک چکر لگاتے تھے۔ ایک بہت ساری بیل گاڑی ہوتی تھی بہت بڑی سی، اس کے اندر ان پاگلوں کو، جن کو وہ کہہ رہے تھے کہ ان میں شیطانی روح آ گئی ہے، اس کو اکٹھا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں وچ کرافٹ۔ اکٹھے کر کے ایک دن پہ ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا جاتا تھا، اور مجنیکوں کے ساتھ اس کے اندر باقاعدہ ان کو پاگلوں کو 2000-1200 جمع ہوتے تھے، ان کو پھینکا جاتا تھا، اور بڑی تالیاں شالیاں بجتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کراس بنائے جاتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس قوم کو نجات دلاؤں، تو وہ نیچے آ جاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں مجھے زمین پہ چلا جاؤں۔ اور ایک شہر تھا اسپین کا، ملانو، ایک تو اٹلی کا ہے، ایک اسپین کا شہر ملانو۔ اس زمانے میں بہت، جسے کہتے ہیں کہ اس جو اسپینش پوپ تھا، جو اسپینش کرسچینٹی تھی، اس کا سینٹر تھا۔ تو وہاں جاتے ہی کہتے ہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ لوگوں کو میں حضرت عیسیٰ ہوں؟ وہ ایک اندھے کو دیکھتے ہیں، اندھے کی آنکھوں پہ سے ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک جو کوڑی ہوتا ہے، اس کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ کی کرامات دیکھتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اس دن وہ بہت بڑے اسٹیڈیم کے اندر کوئی 1000 کے قریب لوگوں کو جلایا جا چکا تھا، اور وہاں کا جو پادری تھا، جو چیف پادری تھا، وہ جلا کے جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوگ ایک شخص کے گرد جمع ہیں کہ جو اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے، اور لوگ اس کی کرامات سے بتاتے ہیں۔ تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہی عیسیٰ ہے۔ تو اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تم 600 سال پہلے پوپ کو اپنا اختیار دے کے آسمان پہ چلے گئے ہو، اب ہم تمہیں واپس اختیار نہیں لینے دیں گے، اور اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو ابھی آگ جو ہے وہ جل رہی ہے، ابھی لوگوں کو اٹھاؤں گا اور تمہیں جا کر سے پھینک دوں گا، اور لوگ تالیاں بھی بجائیں گے، اور حضرت عیسیٰ واپس چلے جاتے۔ یہ تھا اس وقت پورے کے پورے مذہبی
طبقے کا حال جو کہ یورپ پہ چھایا ہوا تھا۔ یہ مذہبی طبقہ کہاں سے پیدا ہوا تھا اچانک؟ اتنی اچانک پیدا نہیں ہوا۔ ہوا یہ ہے کہ تقریباً 11-12 صلیبی جنگیں لڑی انہوں نے، اور ان صلیبی جنگوں کے نتیجے کے اندر جیسے ہمارے ہاں علماء جو ہیں بہت سارے وہ سائیکلوں سے پجاروں پہ آ گئے تھے، وہاں بھی جو پادری تھے ان کی بڑی بڑی جائیدادیں بن گئی تھیں اور وہ پولیٹیکل ہیلم افیئر پہ چھا گئے تھے۔ تو انہوں نے پورے کے پورے نظام کو قابو میں لے لیا اور اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا جس کو ہم سیکولرزم اور لبرلزم کا بانی رد عمل کہتے ہیں، جس میں روسو تھا، جس میں والٹیئر تھا، یہ سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس سارے کے سارے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ لیکن میں صرف لمبی تاریخ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ہائیڈلبرگ ایک جگہ ہے جرمنی کی، پورے یورپ سے کتابیں اٹھائیں اور اس کو وہاں ہائیڈلبرگ میں جمع کیا اور آگ لگا دی گئی، اور مہینوں وہ آگ جلتی رہی، اتنی کتابیں تھیں جو کہ وہاں جلا دی گئی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب بغداد اور تتیلیہ اور وہ لوگ ابو علی سینا کو پیدا کر رہے تھے، ابن رشد کو پیدا کر رہے تھے، ان لوگوں کو پیدا کر رہے تھے کہ جو پوری کی پوری ٹارچ بیرر آف دی سویلائزیشن تھی۔ لیکن اس سارے حوالے دوران دو تصورات جو تھے وہ آپ کو دیے گئے۔ نمبر ایک، یہ تصور دیا گیا کہ ریلیجن ہیز نو بزنس ود دا اسٹیٹ، مذہب کا کوئی تعلق نہیں، اس کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دو، یہ لڑاتا ہے، یہ قتل کرتا ہے، یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ تصور تھا کہ رنگ، نسل، زبان اور علاقے سے یہ چار قومیں بنتی ہیں، کوئی اور تیسرا مذہب کو ایک ثانوی حیثیت دی، کیونکہ ظاہر بات ہے مذہب کو نکالنا تھا۔ اس تحریک نے فرینچ ریولوشن 1779 یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ جس میں ایک آدمی جو تھا وہ اگر اس کے ہاتھ نرم ہوتے تھے اس کو پکڑتے تھے، اس کی گردن اڑا دیتے تھے کہ اس نے کبھی مزدوروں والا کام نہیں کیا۔ ایک آدمی کا کالر دیکھتے تھے، اگر کالر پہ مہر نہیں ہوتی تھی اس کو قتل کر دیتے تھے کہ یہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ جس وقت کنگ لوئی کا گردن کو بہت گیلوٹن پھرا ہے تو اس کا خون کا فوارہ اٹھا ہے، تو ایک آدمی نے اس کے خون کے اندر انگلی ڈال کے یوں چاٹا اور کہا او ہو، بادشاہ کا بھی خون میری طرح نمکین ہوتا ہے، اور اس کے سر کو فٹ بال بناتے ہوئے پیسٹائل تک لے کے چلے گئے۔ اور وہ آج کئی سالوں کے بعد ایک شخص اس کو سوونیر کے طور پہ اپنے گھر پہ رکھا ہوا تھا، آج کہیں ایسے کو 10 سال پہلے وہ سر برآمد کیا گیا، اس کو دوبارہ دفن کیا گیا۔ اس سارے سینیریو کے بعد 1905 یا 4 تک آتے آتے یورپ نے 2 کام کر لیے۔ نمبر ایک کہ مذہب کو ٹھڈے مار کے نکال دیا، ریلیجن ہیز نو بزنس ود دی اسٹیٹ، اور دوسرا کہ ہم فرانسیسی ہیں، ہم فرینچ سویلائزیشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم برٹش ہیں، ہم جرمن ہیں، تمام رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد کے اوپر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا میں امن ہو جاتا، لیکن 1905 کے بعد انسانی تہذیب نے 2 جنگیں دیکھی، نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر۔ جرمنز آر سپیریئر، اٹالینز آر سپیریئر۔ ہٹلر کہا کہ ہٹلر تھمبنگ میجورٹی سے جیتا تھا۔ ہٹلر کہا کرتا تھا کہ جرمن مرد ہوں گے اور خواتین ہوں گی برٹش، اور ہم ایک شاندار قسم کی نسل پیدا کریں گے۔ اس تصور کے بعد ہوا یہ کہ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو اس تصور کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن بنائی گئی جس کو کہتے ہیں لیگ آف نیشنز۔ اس لیگ آف نیشنز نے ایک تصور دیا کہ رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پہ ہم پوری دنیا کو تقسیم کر دیں گے، جن میں سے مسلمانوں کے تمام ممالک بھی شامل تھے۔ 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1922 سے 23 میں ویزا ریگولیشنز آئیں، اور 1925 میں بارڈر سیکورٹی فورسز بنا دی گئیں، اور اس دنیا کو ایک بہت بڑے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس وقت سے لے کے اب تک پوری دنیا اسی بنیاد پر تقسیم ہوتی چلی آ رہی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خلافت عثمانیہ کے اوپر قبضہ کیا اور کہا اچھا
تم نیل کے ساحل کے ساتھ رہتے ہو، فرعون مصر کی اولاد ہو، تم وہ لوگ ہو کہ جس کے پاس احرام مصر ہے، اتنی بڑی سویلائزیشن ہے، تم کمال کے لوگ ہو، ہم تمہیں تمہارا ملک کاٹ کے دے دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا بسم اللہ، کاٹ کے دے دو۔ عراق والوں نے کہا ہم بابل و نینوا کی سرزمین کے رہنے والے ہیں، ہمارے ہاں حمورابی کے قوانین آئے تھے، ہم ہینگ گارڈن آف بیبلونیا لٹکتے ہوئے باغ بنایا کرتے تھے، کیا تہذیب تھی ہماری، دجلہ و فرات کی تہذیب۔ کہا یہ تمہارا ملک ہے، تم اس کو لے لو۔ ایران نے کہا سائرس اعظم کے وارث ہیں۔ سب ملکوں نے، پوری دنیا کے اندر تمام ممالک نے اپنے اپنے حساب سے جو یہ نظریہ دیا گیا تھا اور جس نظریے کو پڑھایا گیا تھا اس کی بنیاد پہ تقسیم کر دی۔ 199 ملک دنیا کے اندر وجود میں آئے، ان میں سے ایک ملک پاکستان ایسا تھا جو بالکل مختلف تھا۔ کوئی ملک اور، اسرائیل کی مثال دی جاتی ہے، لیکن اسرائیل کی مثال اس لیے اس سے فٹ نہیں ہوتی کہ اسرائیل کی مثال 1916 میں جو بالفور ایگریمنٹ تھا، اس بالفور ڈیکلیریشن جو تھا، وہ بالفور جو فارن منسٹر تھا، اس نے ایک راک شیلڈ ہے، بہت بڑا سرمایہ دار، جوش سرمایہ دار جو بینک آف انگلینڈ کا مالک تھا، اس کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط کے اندر اس بندے نے ایک فقرہ لکھا تھا کہ all the Jews living in any part of the world are to be considered as one nation and they have the right to go back to their promised land, and that is called the Palestine اور یروشلم، جو بھی اس کو کہہ سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہوتا کہ یہ خالی قطع اراضی ہوتا پاکستان، اور میں سعودی عرب سے لوگوں کو کہتا آپ تشریف لائیں، آپ مسلمان ہیں، عراق والوں کو کہتا آپ تشریف لائیں، مسلمان ہیں، دوسروں کو کہتا آپ مسلمان، ہم جہاں ان کو آباد کرتے۔ اور آبادی بھی کیسے ہوتی کہ یورپ میں، اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانتے، بہت لمبی تفصیل ہے، ان کو وہاں لا کے، لیکن پاکستان کا وجود ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پنجابی، سندھی، بلوچ، پٹھان نے مل کے بنایا ہے۔ اس سے زیادہ غلط تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا۔ میں نے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ ہوں، یہ ارجن داس چیمہ ہے، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کے گاتے ہیں، ہم بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہمارے آبا اجداد بلکہ دادا پردادا ایک تھے، لیکن میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ ہم نے آبا اجداد کی قبریں چھوڑی، انہوں نے بھی چھوڑی، اپنے اپنے مرکز چھوڑے، ہم نے بھی قبریں چھوڑی۔ ہم صدیوں سے ایک ساتھ رہتے چلے آ رہے تھے، ایک نسل سے تعلق رکھتے تھے، ہم راجپوت ایک تھے، ہم جاٹ ایک تھے، لیکن نہیں، ہم نے سندھی ان سے انکار کیا، ورنہ 50 لاکھ سندھی جو ہیں راجستھان میں موجود ہیں۔ پٹھان ہونے سے انکار کیا، پورے کا پورا افغانستان دوسری طرف موجود تھا۔ بلوچ ہونے سے انکار کیا، 40 لاکھ بلوچ ایک دوسری طرف۔ کیوں؟ کہ ہم بنیادی طور پر اس علاقے کو کاف کر رہے تھے۔ اب اقبال کے بارے میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دو قومی نظریے کا جو تصور دیا ہے وہ خالصتاً برصغیر پاک و ہند کی اس کے اندر دیا، ورنہ اقبال کا جو تصور وطنیت ہے وہ خالصتاً پین اسلامزم، امتاز خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ تصور، اس لیے جب کبھی میں پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے اس تصور میں، اقبال کے اس تصور میں چیز فٹ ہوتی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ پاکستان تو پھر پوری مسلم یونٹی کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب یہ تقسیم جاری تھی تو اس تقسیم میں دنیا کے ہر ملک پر اس کے قومیت کا اور اس کی نسل کا، اس کی رنگ کا، اس کی زبان کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ عراق پر عراقیوں کا جھنڈا ہے، شام پر شامیوں کا جھنڈا ہے، مصر پر مصریوں کا جھنڈا ہے، فرانس پر فرانسیسیوں کا جھنڈا ہے۔ میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کا جھنڈا ہے، میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی۔ پاکستانی کوئی قومیت نہیں ہے، پڑھیں ذرا سا، آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی قومیت کیا ہے؟ جیو۔ ہم وہ لوگ ہمارے مقابل لا کے کھڑے کیے گئے، اور ذرا سا ان کا تصور دیکھیں اور پھر اپنا تصور دیکھیں۔ 1916 میں جس وقت بالفور ایگریمنٹ آیا ہے تو 1916 کی اگست میں روتشیلڈ خود، جو اس وقت دنیا کا واحد ارب پتی تاجر تھا، وہ اور اس کے ساتھ 60 لوگ اور یہودی، وہ سارے کے سارے ایک ریت کے ٹیلے پہ جمع ہوئے،
ایک آدمی کے ہاتھ میں 60 گرے رنگ کے گھونگے تھے اور دوسرے کے ہاتھ میں 60 سفید رنگ کے گھونگے تھے، اور ایک کے اوپر نام لکھا ہوا تھا لوگوں کا اور دوسرے کے اوپر مکان کا پلاٹ نمبر لکھا ہوا تھا. اور اس کے بعد وہ پلاٹ تقسیم ہوئے. 1 سال کا طلبیب کہتے ہیں اس ریت کے ٹیلے کو جس کے نیچے پانی ہو، 1 سال کے اندر انہوں نے اس پورے سینٹر کو بنایا. اور سب سے بڑی بات، انہوں نے وہاں پر ہیبریو لینگویج کا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا کہ ہم ایسی زبان کو یہاں پر رائج کریں گے کہ جو زبان ہماری اصل بنیادی زبان ہے. اور وہاں پر آج آپ مجھے بتائیے، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہودی جرمنی چھوڑ کے، پیرس چھوڑ کے، لندن چھوڑ کے، کیلیفورنیا چھوڑ کے، کون کون سی جگہوں پہ شاندار قسم کا کاروبار چھوڑ کے آج بھی اسرائیل میں جا کے 1 مرلے کے یا 1.5 مرلے کے فلیٹ پہ رہتا ہے. آپ کو میں آج کہوں کہ آپ یہاں سے فیصل آباد میں اپنی 4 کنال کی کوٹھی چھوڑیں، اپنی فیکٹری چھوڑیں، اپنی سارا کاروبار جو پلازا بنایا چھوڑیں اور میرے ساتھ دال بندین چلے. وہاں جہاں بلوچ آپ کی جان کے دشمن ہیں، وہاں جہاں لوگ جو ہے 3 دن کے بعد پانی پیتے ہیں کیونکہ ٹرین لے کے آتی ہے، ایران سے سبزیاں ہیں، آپ نہیں جائیں گے. لیکن کمٹمنٹ اس تصور کے ساتھ ایسی تھی. 14 مئی 1948 کو جس وقت وہ کینسٹ کا اجلاس ہوا ہے جو ان کی پارلیمنٹ تھی، تو سارے کے سارے لوگ یورپ سے آئے تھے. ڈیوڈ بن گوریان جو تھا وہ پیرس کے بیلویل میں رہا کرتا تھا جہاں ان کا بہت بڑا سینگاگ ہے. پہلا فقرہ اس نے کہا، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن اے کانسٹیٹیوشن وچ ہیز اے اسٹیٹس مور دین تالمود اینڈ تورا. ہم کوئی ایسا قانون یا آئین نہیں بنائیں گے جس کی حیثیت اور جس کا مقام اور مرتبہ تالمود اور تورات سے زیادہ ہو. The Constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا آئین تورات ہوگا. لیکن ہوا کیا؟ اس سارے تصور کو جو اقبال نے دیا تھا، اس کا تصور پین اسلامزم تھا، لیکن اس وقت دنیا کو اتنا محدود کر دیا گیا تھا. اسی لیے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ دنیا کے کسی ملک سے وطن کے ساتھ محبت، کیونکہ ہم نے ایک حدیث جو ہے گھڑ لی ہوئی ہے، حب الوطن من الایمان. یہ جو موضوعات کبیر جو ہے نا، بہت بڑے، اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے وطنیت کا جس طرح کا ہم لے کے چلتے ہیں قطعاً. اس لیے جو ہم نے، کیونکہ اسلام تو کہتا ہے کہ دنیا بہت وسیع ہے میری. اللہ کہتا ہے قیامت کے دن 1-2 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اس مجرم سے. ایک، جس نے اپنی کسی لڑکی کو یا بیٹی کو زندہ دفن کیا ہوگا تو اللہ اس طرح سوال نہیں کرے گا. اللہ کہے گا بھائی یہ ظلم کو دیکھے گا نہیں، اور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. اور دوسرا، وہ لوگ جو کسی ایسی جگہ پر رہائش پذیر ہوتے ہوں جس جگہ پر انہیں اپنا دین پر عمل درآمد مشکل ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم وہ علاقہ اور وطن چھوڑ دیتے؟ اس لیے اقبال نے کہا تھا انتہا خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو وجہ کیا ہے؟ اس سارے جو فریم ملا ہے، اس فریم کے اندر پاکستان سے محبت کرنا واحد ملک ہے دنیا کا جس سے محبت کرنا ایمان کی شرط اول بن جاتی ہے. کوئی یہ واحد ملک ہے جو دین کے نام پہ، اسلام کے نام پہ قائم ہے. واحد ملک. مکہ اور مدینہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، لیکن وہ سعودی عرب ہے، سعودیز کا ملک ہے، نیشنلٹیز کی بنیاد پہ، ایتھنک نیشنلٹیز کی بنیاد پہ کاوڑا ہوا. عراق، ایران، کچھ بھی ہو، مقدسات بہترین وہاں پر موجود ہوں، لیکن واحد ملک ہے کہ جس کی، میں ایک دفعہ حج پہ تھا تو مجھے ایک ڈینش ملا، ایک شخص جو کہ پادری تھا بہت بڑا اور اسلام قبول کیا تھا. اتنا اللہ نے اس کے چہرے پہ نور رکھا ہوا تھا کہ جب میں اس کی چہرے کو دیکھتا تھا تو میں 1 سیکنڈ کے لیے آنکھیں چمکنے پڑتی، اتنا نور تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے اسلام قبول کیا؟ اس نے کہا میں کچھ سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو مجھے کچھ باتوں کی سمجھ آنے لگی تو میں نے بند کر دیا. میں مصر گیا، میں 2.5 سال وہاں پر جا کے میں نے عربی پڑھی اور عربوں کے درمیان رہ کے عربی بولی. پھر جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ کیا چیز ہے. پھر نور ہدایت اترا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو ہم نے ترجمے پہ رکھا ہوا ہے. ہم 5,000 کی ٹیوشن دیتے ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں انگریزی کی کہ اس نے بعد میں فزکس بننا ہے، اس نے بعد میں جا کے CSS کا امتحان دینا ہے، اس سے کچھ اور بننا ہے. لیکن ہم قرآن کے بارے میں کہتے ہیں اچھا ناظرہ کیا، چلو ترجمہ پڑھ لیں گے.
بلے شاہ کا ایک فکرہ ہے، بھلیا کی جانا میں کون، پورے ہال سے میں بتاتا ہوں، اس کا اردو میں ترجمہ کر کے بتائیں مجھے، اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے دکھائیں۔ نہیں ہوتا، قرآن کا ترجمہ ہو جائے گا جو اللہ کا کلام ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمان کے اندر عذاب کی سب سے بڑی نوید جو عربوں کو دیا، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ۔ کیوں؟ میں کہوں مجھے بلے شاہ سمجھ نہیں آیا، میری معافی نہیں ہے۔ عرب کہے مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا، عرب کی معافی نہیں ہے۔ ان کی زبان میں اترا، وہ کیا لوگ تھے۔ نیشنلٹی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ماڈرن ریفرنس کے اندر اقبال نے دیا ہے کہ اب تم برے صغیر پاک و ہند کو آزاد کرنے والے ہو، تو اس کے اندر ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، اور ہماری ثقافت، آپ حیران ہوں گے، میں ایک بار بنارس میں ہندو یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، میں ڈی جی آرکیالوجی تھا، تو ظاہر بات ہے جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے کمال لوگ ہیں ہندو گنگا جمنی تہذیب والے، تو انہوں نے بھی وہاں بھی بہت لوگ تھے، 3-4 لیکچر گزرے، آخر میں جو انہوں نے کہا جی وہاں سے صاحب آئے ہیں، ایک تہذیب، ایک کلچر، ایک، میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کلچر کسی معاشرے کے اندر لوگوں کی کنٹریبیوشن سے پیدا ہوتا ہے کہ ایک معاشرے میں کسی شخص نے یا کسی قوم نے یا کسی گروہ نے کتنی چیزیں کنٹریبیوٹ کی۔ کلچر یہ تو نہیں ہے کہ اس طرح کی بلڈنگ آپ کے کھڑی ہو کر سوا کر۔ آپ اندازہ کریں کہ برِ صغیر کی صرف 1000 سال کی تاریخ اٹھا لیں، کھانے سے شروع ہو جائیں، بریانی ہم لے کے آئے، نہاری ہم لے کے آئے، کباب ہم لے کے آئے، شامی کباب ہم لے کے آئے، کون سی ایسی چیز ہے سوائے چند ایک دہی بھلے اور پاپڑ پکوڑیوں کے علاوہ جو کہ اس برِ صغیر کے اندر بحیثیت کھانے کے ٹیسٹ کے موجود ہوتی؟ آگے آ جائے، شلوار قمیض ہم لے کے آئے، غرارہ اور لہنگا اور یہ سارا کچھ، جتنے ایچکن ہم لے کے آئے، شیروانی ہم لے کے آئے، ٹوپی ہم لے کے، لباس کی کون سی ایسے قسمیں، 2 چیزیں یہاں پر ملتی تھیں، انسلی ساڑی، بلاؤز ساڑی کا، وہ بھی سینٹرل ایشیا سے آیا، انسلی ساڑی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دھوتی اور اس کے پر ایک سلوکا۔ غزل ہم لے کے آئے، مرثیہ ہم لے کے آئے، ربائی ہم لے کے آئے۔ کوئی مجھے بتائیے مسلمانوں کے آنے سے پہلے کوئی ایک ہندو شاعر کا کوئی دیوان کسی کو ملتا، یا یہاں کے رہنے والے کسی اور مذہب کے رہنے والے کا دیوان جامع، ایک شکنتلا کالی داس کا، وہ بھی ڈرامے کی صورتحال میں، جو پوری دنیا میں اس وقت ڈرامے کی صنف عام تھی، ایلیڈ اور اوڈیسی پڑھ لیجئے، یا اس کے جو پرانے رومن اور یونان، وہ گریک میتھالوجیز کے سارے ڈرامے، اور خود بذات خود ہندوستان کی جو پرانی تہذیبوں میں پرانی جو مذہبی کتابیں ہیں، جو وید ہے، جو مہابھارت ہے، ڈرامہ ہے بہت بڑا، تو اس کی بنیاد پہ اس نے شکنتلا جو ہے اس نے لکھی تھی کالی داس نے۔ آگے آ جائیے، تمام آلات موسیقی میں سوائے ایک بانسری کے اور ایک سرنگی کے، کہ بانسری ایک جنرل ایک ساز ہے جو دنیا کے ہر خطے میں ملے گا، روم میں ملے گا، ایران میں ملے گا، ایون یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے ابن عباس والی کہ بانسری ایک آدمی بجا رہا تھا، آپ نے اپنے کانوں میں ہاتھ رکھ دے، ابن عباس کو کہا سنتے جاؤ جب اس کی آواز بند ہو جائے۔ ہر جگہ طبلہ ہم لے کے آئے، ستار ہم لے کے آئے، بربت ہم لے کے آئے، رباب ہم لے، کون سا ایسا ساز ہے کہ اگر خسرو کی وہ 10 لاکھ اشعار جو ہیں نکال دیے جائیں تو بے رنگ ہو جاتا ہے پورے کا پورا، اور بچیوں کا جو ہے شادیوں کے تقریبات اور مہندیاں اور ساری چیزیں، بابا میرے بابل میرے بھیا کو بھیجو رے کے سامنے آیا، یہ صرف خسرو ہے۔ کھم باغوں میں جا بجا پڑے، وہ سارے کے سارے سامن کے ساتھ تصور اور بیٹیوں کا رخصت ہونا، اور جو اس کو بھیا کو دیے محل تو محل ہم کو دیا پردیس، کون تھا؟ کس نے گیت گائے تھے بیٹیوں کے یہاں پر کھڑے ہو کے؟ نکال دیں۔ اس کے آخری جو سب سے بہترین چیز ہوتی ہے کسی سیولائزیشن کے اندر، وہ ہوتی ہے اس کا آرکیٹیکچر۔ ڈوم ہم لے کے آئے، آرچز ہم لے کے آئے، پیٹیڈورا ورک ہم لے کے آئے، سٹکو ٹریسی ہم لے کے آئے، منبت کاری ہم لے کے آئے، مینا کاری ہم لے کے آئے، ایک تکونی 1.5 مرلے کا مندر اور ایک اس کا چھوٹا سا دروازہ۔ اجنتا اور اورورا کی غار میں خود گیا ہوں، ساری کی ساری بدھوں کی ہیں، وہ بھی غار کے اندر مکمل طور پہ ایک چھوٹا سا ایک دروازہ کھول کے اس کے اندر کھدائی کر کے اور اس کے اندر کچھ بت رکھے ہوئے۔ مجسمہ سازی تھی، مجسمہ سازی تو پوری دنیا کے اندر تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے چلی آ رہی تھی، لیکن یہ باقی جو اس کائنات کو آرکیٹیکچر دیا ہے،
یہ جو ہیکساگونل، یہ 8 طرز کے مینار. تو میں نے کہا کون سی تہذیب ہے کہ جس کو ہم ملا کے کچھ سبزی اور آلو جب بنائیں تو آلو اور سبزی برابر کے تو ہوں کم از کم. لیکن یہ کیا ہے کہ آلو 2 ہیں اور پوری کی پوری سبزی کا یہ ملک. تو بنیادی طور پر جہاں ہم جو رہ رہے تھے یہ مکمل طور پر کلچرلی بھی، تہذیب کے اعتبار بھی، باقی ایون پینل کوڈ کے حساب سے بھی 1253 میں یہاں پر التمش آیا ہے اور اس نے مسلم پینل کوڈ نافذ کیا ہے. دنیا میں کسی بھی معاشرے کے اندر جو قانون نافذ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ طرز حکومت کیسا ہے. 1857 بلکہ 1868 تک وہ قانون نافذ رہا ہے. اس لیے کہ چوری جو ہے وہ نہ عیسائی ہوتی ہے، نہ یہودی ہوتی ہے، نہ ہندو ہوتی ہے، نہ مسلمان ہوتی ہے. اسلام کہتا ہے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ لو، 2 کے ہاتھ کاٹ لو، باقی پورے فیصل آباد میں چوری نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ فیصل آباد پورے کا پورا ٹنڈا ہو جائے گا. پھر اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ پورے کا پورا اتنے سال کا 1000 سال کا عرصہ آپ کو کوئی بدھ قاضی، کوئی ہندو قاضی نہیں لگے گا. اور اس کی بنیاد کے اوپر لارڈ میکالے 1835 میں لکھتا ہے کہ میں برِ صغیر پاک و ہند میں چپا چپا گھوما ہوں، مجھے پورے برِ صغیر پاک و ہند میں کوئی ایک فقیر نظر نہیں آیا اور مجھے کوئی ایک چور نظر نہیں آیا. ہماری اس لیے اس تہذیب سے ہمیں علیحدہ ہونا تھا. ہم وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہاں پر نہ زبردستی کسی کوئی ایسی، جسے کہتے ہیں جیسے کیسٹریشن کر کے انہوں نے فلپین میں عیسائی بنائے، یا جیسے انہوں نے امریکہ کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر اور لیٹن امریکہ کے اندر جس طرح لیٹن اور فرینچ اور یہ لوگ جب قومیں گئیں، اور افریقہ کے اندر جس طرح عیسائیت کا ہوا. تاریخ تو پڑھے. یعنی جو نہیں مانتا تھا اس کو کمبل ایسے دیے جاتے تھے جن کے اندر چیچک کے جراثیم ہوتے تھے. 10 کروڑ بندہ مارا آپ نے چیچک کے جراثیم کے کمبل دے کے، جو کہ ظاہر بات ہے آپ کی اس عیسائیت کو قبول نہیں کرتے تھے. آج وہ کوئی پروٹیسٹنٹ بن گیا سب. تو اس تہذیب کو اقبال نے اس لیے کہا. ورنہ تصور قومیت جو آپ نے دیا ہے نا، تصور وطنیت، اسلام کے اندر تصور وطنیت صرف اور صرف ایک ہے، حزب اللہ، حزب الشیاطین. 2 قومی نظریہ. اللہ کے دھڑے کے لوگ، اللہ کے بغاوت کرنے والے دھڑے کے لوگ. طاغوت کرو، اللہ کہتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. اور یہی اسی بات کو میں نے اس لیے اقبال کا آپ کا شعر پڑھا، بتانے رنگ بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ افغانی رہے باقی نہ تو رانی نہ ایرانی. اس کی اقبال کی جو قبر پہ جو شعر لکھا ہے وہ کمال ہے، جو خاص طور پر ان کی وصیت کے مطابق اس نے افغانستان کے کہ تمیز رنگ بو برما حرام است، نہ افغانے میں نہ ترک و تتارے. نہ میں افغانی ہوں، نہ ترک ہوں، نہ تتار ہوں. چمن زادیم از یک نو بہارے، ایک بہار کا میں چمن زاد ہوں. چمن زاد کہتے ہیں پھول جب چمن سے پیدا ہوتا ہے. تمیز رنگ بو برما حرام است، کہ مجھ پر رنگ بو کی تمیز حرام ہے، کہ من پر فردہ یک نو بہارے، میں تو ایک ہی تہذیب کا پالا ہوا شخص. قبر پہ پوچھے. اور یہ وہ کیفیت ہے. 4 نظریے ہیں دنیا کے اندر دیے گئے، میں چاروں کی بات آپ کے کرتا ہوں. کہا جاتا ہے وطنیت سب سے امپورٹنٹ نظریہ ہے. وطن ہم میں تیری شمع کے پروانوں میں جان دے دیں گے. یہ خاص طور پہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اس دنیا کے اندر انہوں نے اسلحہ بیچنا ہے. دنیا کا سب سے بودا نظریہ وطن کا نظریہ ہے. تاریخ پتہ کیا کہتی ہے؟ جس دن یہ دھرتی ماں جس کی ہم قسمیں کھاتے ہیں، جس دن یہ جانوروں کو گھاس دینا بند کر دیتی ہے، جس دن یہ انسانوں کو پینے کا پانی نہیں دیتے، لوگ کس ماں پہ لعنت بھیجتے ہیں اور کسی دوسرے کی ماں کو جا کے فتح کرتے ہیں. کہاں ایرینز؟ ایشیا کوچک میں بیٹھے ہوئے. کہاں ماں ہم نہیں رہ سکتے تمہارے ساتھ، ہم یہاں کیوں رہیں؟ ہمارے جانور مر گئے، ہم خود پیاسے ہیں، ہم کسی اور ماں کو جا کے ڈھونڈ لیں گے. اٹھے اور پوری دنیا میں پھیل گئے. کوئی یورپ کی طرف چلا گیا، کوئی برِ صغیر کی طرف چلا گیا، کوئی افغانستان اور ایران کی طرف چلا گیا. کوئی نہیں رکا. دنیا کا سب سے بڑا ایگزوڈس جو ہے وہ افریقہ میں ہوا ہے. سب سے پہلے انسانی تہذیب جو تھی افریقہ سے تھی، اور وہاں سے وہ نکلے ہیں جب وہ صحرا بننا شروع ہوا ہے اور پوری دنیا میں پھیل گئے. آج وہاں اس ویسٹرن صحرا میں نظر کوئی نہیں آتا، کہیں نہیں. اس ماں کے ساتھ نہ کوئی قحط میں رہا ہے،
نہ کوئی بیماری میں رہا ہے، نہ کوئی طوفان میں رہا ہے، یہاں تک کہ بے روزگاری میں بھی اس ماں کے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اے وطن ہم ہیں تیری شمع کے پروانوں۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ جب تک پاسپورٹ نہیں ہوتا تھا، 1920 میں آیا، یہاں سے ایک آدمی اٹھتا تھا، بغداد میں جا کے دکان کھولتا تھا، اوپر ہندی تاجر کا بورڈ لگاتا تھا، وہاں سے ایک آدمی آتا تھا، وال سٹی میں آج بھی آپ کو دکانیں ملیں گی، بغدادی حکیم لکھتا تھا، اور یہاں پہ حکمت کی دکانیں کھولتا۔ انسانوں کو تقسیم بنیادی طور پر 1920 میں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ، یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ کیوں کیا گیا، کیسے کیا گیا۔ اس لیے کہ جب تک آپ انسانوں کو تقسیم نہیں کیا گیا کریں گے، آپ کا ملٹی انڈسٹریل کمپلیکس نہیں بنتا، آپ کی بڑی بڑی ملیں نہیں چلتی ہیں جو سارا دن بیٹھ کے گولیاں چلاتی ہیں، کیونکہ لگزمبرگ ایک فیصلہ آباد سے آدھا ملک ہے، لیکن اس کو بھی اپنی نیوی رکھنی پڑتی ہے، اس کو بھی اپنی فوج رکھنی پڑتی ہے، اس کو بھی اپنی ایئر فورس رکھنی پڑتی ہے، اس کو بھی ایک کم اور کچھ جیٹ فائٹر 2-3 تو رکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ اس نے کم از کم اور کوئی قومی دن پہ سلامی تو دینی ہے، اس نے بادشاہ کے سامنے جھکنا تو ہے، اس کے سامنے پھول وول تو لہرانے اس نے قدر۔ دوسرا نظریہ جس کو ہم وطن، اس کے بعد زبان۔ آپ سوچیں آخری بڑا فساد جو ہوا ہے وہ ہوتو اور تتسی قبائل کا ہوا ہے افریقہ میں، سب سے بڑا۔ 40 دن کے اندر 11 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا اور کھوپڑیوں کے محل بنا دیے گئے تھے ان کے۔ ایک جیسی زبان بولتے تھے، ایک جیسے، کوئی رنگ شکل ہر چیز ایک، رنگ بھی ایک طرح کا تھا۔ نسل کی زبان دیکھیں، ابھی پروفیسر صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ یورپ میں، یہ تو اب کی بات نہیں کر رہا، نسلن آپ کبھی آج نیٹ کے لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے آپ کیا ہیں، کوکیشین ایک لفظ کا ہے، آل ور کوکیشینز، ایک نسل سے ایک رنگ سے تعلق، 120 سال کی وار آف روزز ہے، 120 سال کی وار آف روزز، جس کے بعد وہ 11 جہاز ان کے ختم ہو گئے تھے، اور 1694 کے اندر راک شیلڈ جو تھا اس نے بینک آف انگلینڈ کا چارٹر لیا تھا، کیونکہ بلکہ برطانیہ میں مقروض ہو گئی ہوئی تھی۔ تو یہ چاروں کا چاروں تصور جو تھے، یہ بنیادی طور پر مذہب انسان کو تقسیم نہیں کرتا، بنیادی طور پر جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں مسلمانوں کو کہتا ہے کہ نہیں، تم من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو چیز ہم نے نازل کی ہے، جو لوگ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں، واولئک هم الظالمون، ظالم ہیں۔ یہ ایک تصور دیتا ہے۔ اس کے علاوہ الخلق کلہم یعل اللہ، پوری کائنات کے اندر جو چیز خلق کی گئی ہے اللہ کا کنبہ ہے، خواہ وہ کبوتر ہو خواہ وہ حیوان، خلق کلہم یعل اللہ۔ لیکن آپ جہاں پر موجود ہیں، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کے دین کو کیسے غالب کریں۔ تو پاکستان بنیادی طور پر اقبال کے ہاں بھی اور باقی لوگوں کے ہاں بھی ایک انٹرم پیریڈ ہے، ایک انٹرم سٹے ہے اس ایک بڑی تصور کا، کہ جس تصور کا اللہ کے قرآن نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وَالَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کے آپ کے پاس، وَيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّہ، اور کس کام کے لیے بھیجا؟ تاکہ اس دین کو پوری دنیا پر غالب کر دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ بے شک کراہت ہو، نفرت کرے کتنی بھی مشرکین، لیکن اس دین کو غالب، یہ بنیادی مقصد ہے، اور اس مقصد کو لے کے آگے۔ تو اصل میں جو آپ نے اس کا بعد عصر حاضر کی بات کی ہے، عصر حاضر میں کیا صورتحال ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آپ عصر حاضر کچھ اور لیتے ہوں گے، میں دین کے معاملے میں عصر حاضر کو دور فتن کے طور پہ لیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی پیش گوئیاں ہیں آج کے دور میں اب ایگزیکٹلی صحیح ثابت ہو چلی جا رہی ہیں۔ آج سے 25-30 سال پہلے اگر بڑے سے بڑا بھی حدیث کا منکر، خواہ وہ جوید احمد غامدی صاحب ہوں یا سر سید، آج دوبارہ زندہ ہو جاتے تو دیکھتے کہ میں جس حدیث کا انکار کر رہا تھا اس حدیث کے بعد ایک ایک چیز ثابت ہوتی چلی جائے۔ بلکہ سر سید نے جو تفسیر لکھی تھی اس تفسیر کو آج اگر دوبارہ ریویو کرے تو حیران ہو جائیں گے۔ سر سید نے بنیادی طور پر سائنس کے حساب سے دین کو پرکھنے کی کوشش کی تھی۔ تو سائنس تو وہ چیز ہے جو سائنس کے اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ہیں کہ 200 سال کے بعد بدل جاتی ہے، مکمل طور پہ چینج۔ 200 سال تک آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کے درمیان ایک چیز ہے جس کو ایتھر کہتے ہیں، اور ہم اس سے لائٹ کی سپیڈ ثابت کرتے ہیں، ہم اس سے ہیٹ کی انٹینسٹی ثابت کرتے ہیں۔ اچانک 200 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے
اور اس کا نام آئنسٹائن ہے، وہ کہتا ہے ایتھر ڈزنٹ ایگزسٹ. وہ کہتا ہے تم 200 سال سائنس کے نام پہ لوگوں کو جھوٹ پڑھاتے رہے. تو سر سید نے بھی فرشتوں کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے، یہ سورس آف انرجی، یہ بیسیکلی فرشتہ ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں. آج اگر سر سید زندہ ہوتے تو معراج کا انکار کرنے کے بجائے آئنسٹائن کی ای ایم سی اسکوئر آر جو ہے، اگر اس کو پڑھتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ایک جسم کو اگر 1,24,000 میل فی سیکنڈ دنیا میں گھمایا جائے تو ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر نکل جاتی ہے، اس پہ ٹائم اینڈ اسپیس کا اثر نہیں ہوتا. تو اس کو ثابت کر سکتے تھے. تو بنیادی طور پر اسلام کہتا ہے مجھے سائنس کی کسوٹی میں مت پرکھو، سائنس کو میری کسوٹی میں پرکھو. تو آج کو جو آپ عصر حاضر کہتے ہیں، یہ دور فتن کی صورتحال ہے. اس دور فتن کے اوپر وہی دو قومیں ہیں کہ جن کے آپس میں مقابلہ ہونا ہے، انہی کو اکٹھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک یہودیوں کو ملک دے دیا، ایک مجھے ملک دے دیا. ایک پیغمبر تھے یہودیوں کے، یسع نام تھا ان کا. یہودی جس وقت پہلی دفعہ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کیا ہے تو یہودیوں کے انہوں نے کوئی تقریباً 80,000 بندے قتل کر دیے. جس کو کوئی ہنر آتا تھا اس کو وہ اپنے ساتھ لے گئے. کچھ کو انہوں نے بابل و نینوا میں سونار کو لے گئے، لوہار کو لے گئے، ترخان کو لے گئے، سارے وہاں پر رہنے لگے. تو پیغمبر ان کے پاس آتے تھے کیونکہ قوم اکٹھی تھی. تو ایک یسع پیغمبر آئے تو یسع پیغمبر نے ان کو کہا دیکھو ایک میں تمہیں 2 پیشگوئیاں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس. ایک تو پیشگوئی یہ ہے کہ تم اس غلامی سے نجات ملے گی اور تم واپس جا کے ارض مقدس میں یروشلم میں بیٹھو گے. اور دوسری پیشگوئی یہ ہے کہ تمہارے درمیان ایک ایسا پیغمبر آئے گا کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کرے گا. تو یہودیوں میں عالم جو تھے نا، احبار، قرآن کہتا ہے خیار اور رہبان، پیر اور عالم، ان کا بڑا تنتنا تھا. جیسے ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. آپ کسی پیر کو کہیں حدیث یہ ہے، وہ کہے گا نہیں میں جو کہہ رہا ہوں تم کون ہوتے ہو. یا کسی مولوی سے آپ بات کر کے دیکھیں، وہ ایک تنتنا تھا. تو انہوں نے کہا یہ بکواس کرتا ہے، ہم یہاں دجلہ فرات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، وہ ریگستان میں جائیں، ہم یروشلم فلسطین میں جا کے ہم آ رہے ہیں. انہوں نے پکڑا اور حضرت یسع کو آرے سے ذبح کر دیا. لیکن اس کے 3 مہینے کے بعد سائرس اعظم نے بابل کو فتح کیا اور تخت و تاراج کر دیا، تخت و تاراج کر دیا پورا علاقہ. اور یہودیوں کو کہا جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ. نہ جیسے کہتے ہیں غصے میں جو کچھ بھی تھا، لیکن ظاہر بات ہے رہنے والے وہیں کے تھے، علیحدہ رہ رہے تھے، واپس چلے گئے. واپس جانے کے بعد اب یہ سوچ رہے تھے کہ مسیح کا انتظار، تو ظاہر بات ہے ہر ایک نے کہا تھا ایک مسیح نے آنا ہے جو داؤد علیہ السلام کی اس حکومت کو لے کے آنا. میں بتا رہا ہوں کہ عصر حاضر کا مارکا کون سا سجا ہوا ہے جس کے بارے میں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کس مارکے میں کھڑے ہیں. تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے ایک ایسا نبی بھیجا جس کو ایسے معجزے دیے جو کسی اور نبی کو نہیں دیے تھے. ایک ایسی ماں کے گھر پیدا ہوا جس کا باپ، جس کی ماں، جس کے خاندان کو لوگ مقدس ترین خاندان کہا کرتے تھے، سیدہ مریم بن باپ کے طور پر. جب اس کو لے کے پہنچی ہیں تو پورے یہودیوں کے علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا تم کس باپ کی بیٹی ہو، یہ کیا کر کے آ گئے ہو. اللہ نے سیدنا عیسیٰ کو پالنے میں کہا بتاؤ میں کون ہوں. بتایا، واپس پلٹے، کہا نعوذ باللہ یہ ولد اور حرام ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. جوان ہوا. سب سے بڑا مرض کوڑی کا مرض تھا. ہاتھ پھیرتے تھے پورا کا پورا کوڑ ٹھیک ہو جاتا تھا. نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، نابینا دیکھنے لگتے تھے. کسی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کم باذن اللہ، مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اب سازش شروع ہوئی. سازش اس بات کی شروع ہوئی کہ اس شخص کو یہاں سے غائب کرو، کیونکہ ایک دن اس حضرت عیسیٰ جو تھے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے وہ اس مسجد میں جس کو ہیکل کہتے ہیں اس میں داخل ہوئے. وہاں سود کا کاروبار کیا کرتے تھے یہودی. تو آپ نے وہ میزیں الٹ دیں. اس کے بعد وہ رومن گورنر کے پاس پیش ہوئے کہ ہم اس شخص کو صلیب پہ چڑھانا چاہتے ہیں. مقصد صرف یہ تھا اگر یہ صلیب پہ چڑھایا گیا تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ رسول نہیں ہے، کہ رسول کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم اس کے نگہبانی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ مر جائے گا تو ظاہر بات ہے اس نے عالمی حکومت تو قائم نہیں کی، تو ہمارے بات ثابت صحیح ہو جائے گا. تو انہوں نے
حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا. 500 سال تک یہودی اور عیسائی دونوں اس بات پہ یقین کرتے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے صلیب پہ چڑھا دیا ہے. 500 سال کے بعد 571 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو تشریف لائے ہیں, اور اس کے 40 سال کے بعد قرآن آیا ہے, اور آپ نے قرآن نے آپ جو نازل ہوا اس میں بتایا وما قتلوا وما صلبوا, کہ ہم نے نہ اس کو قتل ہونے دیا اور نہ ہم نے اس کو صلیب پہ چڑھنے دیا, ہم نے اس کو رفع اللہ اٹھا لیا. اس سیدنا عیسیٰ کی آمد اور اس عالمی حکومت کے قیام کے قریب کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. یہ دور فتن کا ہے. آپ نے فرمایا دنیا میں, آپ حیران ہوں گے, دنیا میں خرابی پیدا نہیں ہوگی جب تک مصر میں خرابی پیدا نہیں ہوگی. آپ دیکھیں یہ جب شروع ہوا ہے سارے کا سارا عرب سپرنگ, کہاں سے شروع ہوا ہے؟ تحریر اسکوائر, مصر. فرمایا جب مصر میں خرابی آئے اور مصر میں پیلے جھنڈے برآمد ہوں, آپ نے دیکھا کہ وہ 4 انگلیوں والے پیلے جھنڈے سے مرسی کے برآمد ہوئے تھے, تو شام کے لوگ زمین دوست پناہ گاہیں بنا لیں, کیونکہ شام کے لوگوں کے اوپر بمباری ہوگی. اس طرح کے بمباری کا لفظ شام کے اوپر آسمانوں سے بلندیوں سے حملہ آور ہو. آپ نے دیکھا آج تک شام کے لوگوں 60 لاکھ وہاں سے ہجرت کر چکے ہوئے, 10 لاکھ لوگ جو ہے بچے یتیم ہو چکے ہیں, اور 6 لاکھ لوگ جو ہیں وہاں شہید ہو چکے ہیں. میں اس بر صغیر کو دیکھتا ہوں, کبھی کسی نے سوچا تھا کہ 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے علاقے کے لیے ایک فارن پالیسی گائیڈ لائن دے کے جائیں؟ آپ کی ایک بہت طویل حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیض الخراب فی الارض, دنیا کے ہر خطے کے اندر خرابی پیدا ہوگی. اور ہمارے بارے میں کہا خراب السند من الہند و خراب الہند من السین, اس جگہ پر اگر کوئی خرابی پیدا ہوگی تو ہند سے ہوگی, جیسے ہند کا خطہ, اور ہند میں خرابی ہوگی تو چین, ہند کو تباہ چین سے کرے. کوئی سوچ سکتا تھا 1400 سال پہلے کہ چین بھارت کی تباہی کا بنیادی ذمہ دار ہوگا, اس کو تباہ و برباد کرے گا اور اس کے ساتھ ہوگا؟ تو آج کا دور جو ہے وہ بنیادی طور پر فتن کا دور ہے. اس فتن کے دور کے اندر جو کیفیت پیدا ہوئی ہے, اس کیفیت کے بارے میں سب سے اہم ترین حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, جس کے اوپر اقبال نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. اگر میں اقبال کی شاعری کی کوٹ کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے, کیونکہ اقبال کے اوپر ایک کتاب ہے غلام مصطفیٰ خان صاحب کی, وہ اس کا نام ہے اقبال اور قرآن, بہت موٹی کتاب ہے. اور جی اچھا, اقبال اور قرآن وہ دو بہت موٹی, انہوں نے قرآن کی ہر آیت کے آگے اقبال کا ایک شعر بتایا, یعنی ایسے لگتا ہے کہ قرآن کی تفسیر کر رہا ہے اقبال. اب ایسی صورتحال میں ایک حدیث سناتا ہوں, اور پھر اس کے بعد بات ختم کرنا, کو سوال جواب ہو تو انشاءاللہ اس پہ کریں گے, اور جو آپ کو یہاں کے پاکستان کے حوالے سے اتنی زبردست لگے گی کہ آپ حیران ہوں گے. فرمایا دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال. اور ایک اور بات حدیث سے پہلے سنا دوں, میں نے کتاب الفتن ترجمہ کروائی تھی, آج تک ترجمہ نہیں ہوئی تھی, جو نہیں میں نے بات کی, اس کی ایک حدیث کی وجہ سے ترجمہ فرمائی تھی. فرمایا کہ حضرت حذیفہ بن یمان پوچھا کرتے تھے کہ خیر شر کے بارے میں, کہ میں کہیں پکڑا نہ جاؤں, کچھ لوگ خیر کے بارے میں. تو اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ فتنوں سے وہی بچے گا کہ جسے فتنوں کا علم ہوگا. اب پاکستان کے کیا باقی تمام لوگوں کے حوالے سے یہ بات سچ ثابت ہوئی. فرمایا دجال کی آمد سے پہلے کے چند سال دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے. سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کی وکالت کی جائے گی. خائن کو امانت دار بنایا جائے گا اور ثابت کیا جائے گا, اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا. اور آگے فرمایا اور تم میں روئی بیضا بولیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روئی بیضا کیا ہے؟ فرمایا گھٹیا لوگ اہم ترین معاملات کے اندر گفتگو کریں گے. 7 بجے ٹیلی ویژن چینل اٹھا لیجیے, 12 بجے تک آپ کو رسول اللہ کی حدیث یوں روز روشن کی طرح نظر آئے گی. گھٹیا لوگ اہم ترین معاملات کے اندر, اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ عالمی مبصر بنا ہوتا ہے, اس کو جی میں اکنامک سسٹم پہ بھی گفتگو کر رہا ہے, مذہب پہ بھی گفتگو کر رہا ہے. یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر آج ہم زندہ ہیں, اور اس کیفیت کے اندر آگے جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہے. اس کے لیے تیاری جن لوگوں نے کرنی تھی, جنہوں نے کرنی تھی, انہوں نے کی. میں نے آج بھی آپ سے کہا کہ ہر علاقے سے, ہر جگہ سے یہودی وہاں پہنچا ہے. وہ کس لیے آیا ہے؟ کیا اسرائیل جو ہے ایک کوئی ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر,
کیا وہاں پیسچر لینڈ بہت زیادہ ہو گئے ہیں وہاں پر انہوں نے ذمہ داریاں کرنی ہیں؟ کیا ان کو نوکریاں اچھی مل رہی ہیں؟ نہیں، ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ لڑنے کے لیے وہاں مجتمع ہو چکے ہوئے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ، تمہارا آخری مارکا وہاں لط کے مقام پہ ہوگا۔ آج وہ وہاں لڑنے کے لیے جمع ہیں، آج وہ اس کے اندر یکسو ہیں، صرف ایک پیغمبر یسعا اور دوسرے پیغمبر دانیال کی اس پیش گوئی کے مطابق کہ اس جگہ سے ہمارا مسایہ آئے گا اور ہم سے حکومت قائم کرے گا، عالمی حکومت قائم کرے گا۔ کیا ہم اس حساب سے متفق اور متحد ہیں؟ نہیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے ساتھ جو حال ہونے والا ہے وہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 80 جھنڈے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے، 9,60,000 کی انفینٹری، آج تک اتنی بڑی انفینٹری نہیں آئی، وہ حملہ آور ہوگی۔ اتنے لوگ اس دنیا میں مارے جائیں گے کہ ایک پرندہ اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اور وہ کسی جگہ پہ خالی جگہ ڈھونڈنا چاہے گا کہ وہاں پر اس کو خالی جگہ ملے، لیکن اس کو نہیں ملی، آخر تھک ہار کے کسی لاش پہ گرے۔ فرمایا سب سے پہلے عرب جائیں گے، جو میں نے آپ سے وہی کہا کہ سب سے بڑی بات، ایک عورت ایک جوتی کو دیکھے گی کہ یہ کسی قریش کی جوتی لگتی ہے، لیکن قریش دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ ہم اس کیفیت کے اندر، ہم چاہیں گی بھی نہیں تب بھی جنگ ہم پہ مسلط ہونے والی ہے۔ آج جو دنیا کے سینیریو کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت جو انڈین اور جو 4 کنٹریز کا کویڈ بنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈو پیسفک صورتحال بنی ہے، کیسے آپ کے گرد گرد گھیرا آ چکا ہوا ہے۔ ایک میں تو آج جب اس 2,000 کے قریب حدیثوں کو دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کم از کم 90% حدیثوں کی تمام چیزیں پوری ہو چکی ہیں، صرف آخری چند جو 40-45 سال کا مارکہ ہے جو اس ساری صورتحال، اس میں قومیتوں میں سب بہہ جائے گی۔ یورپین یونین کی قومیت بہی ہے کہ نہیں بہی؟ کیسے علیحدہ ہوئے تھے؟ بیلجیم کی اور لگزمبرگ کی اور فرانس کی کیا جنگ تھی؟ ہم نہیں مانتے کنگ لوئی کو، اس نے ہمارے اوپر قبضہ کیا تھا۔ آج اکٹھے ایک جھنڈے کے نیچے، ایک کرنسی کے نیچے، ایک کانسٹیٹیوشن کے نیچے اکٹھے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ کو نہیں اکٹھا ہونے دیں گے۔ جب آپ اکٹھا ہونے چاہیں گے تو بش اور بلیئر کہے گا دے وانٹ دا خلافہ بیک۔ تو آج کا جو عصر حاضر ہے وہ اصل میں قومیت سے نکلنے والا ہے۔ آج افریقن یونین کی بات ہو رہی ہے، اب ریجنز کی بات ہو رہی ہے، اب ریجنز کے مقابلے میں دین کی بات ہوگی، اور تب آپ اس کے ساتھ اس مار کا آ رہا ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔